انما الشأن ان تحب. ایک تو نا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ ہائی لیول یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو جتنا یاد کریں گے اتنی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. محدث دیار اندلس ہیں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کیا سکون ہے تو یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں. سلف کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہتے تھے میں اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ جو میرا حساب و کتاب ہے وہ میرے باپ نے نہیں لینا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے. ان کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ وہ اتنے پر امید تھے، وہ اتنا زیادہ مشکور تھے کہ اگر باپ ہوتا تو کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتا. دیکھیں والذین آمنوا اشد حب للہ، یہ تو اس کا معنی ہو گیا. علماء اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ سے شدید محبت نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. Dear brothers and sisters، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں انسان اس زندگی کے سفر میں چلتا رہتا ہے، اور اس سفر میں وہ جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے. اس کو جس انسان سے محبت ہو، جس چیز سے محبت ہو یا جس جگہ سے محبت ہو، وہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے. اس کے بارے میں زیادہ سوچتا بھی ہے، اس کے بارے میں زیادہ ذکر بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہو. اور اسی طرح اگر اس کو موقع ملے تو اس جگہ پر جانا یا اس شخص سے ملنا بھی پسند کرتا ہے. یہ ایک انسان کی عام فطرت ہے. لیکن ایک چیز ہے جو انسان بھول جاتا ہے اور اکثر انسان میں اس میں کمی رہ جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ایک ایسی محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں اصل محبت، اور وہ ہے انسان کا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ محبت کرنا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ محبت کرنا، اور کوشش کرنا کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی اس سے محبت کرے. تو آج انشاءاللہ ہماری اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ یہ محبت کیوں ضروری ہے، اس محبت کو ہم کیسے اپنے اندر ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم کیا کچھ ایسے سائنز ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی یہ محبت میرے اندر ہے بھی یا نہیں، اور میں اس کو کیسے بلڈ اپ کر سکتا ہوں. تو اس ٹاپک پر آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے گیسٹ ڈاکٹر نبیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر نبیل، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ جو ہیں عبداللہ عبدالرشید بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں میرے؟ الحمدللہ. اب میرے خیال سے ہم لوگ گیسٹس نہیں رہے. وہی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ اسپیشل پروٹوکول دے رہے ہیں مجھے. خیر ماشاءاللہ یہ ٹاپک بہت اچھا ہے. محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا میلان ہے، ایک قسم کا لگاؤ ہے، جھکاؤ ہے، کسی بھی ذات کی طرف ہو سکتا ہے، اور اس گمان کے ساتھ کہ مجھے وہاں سے خیر ہی خیر ملے گا، کوئی اچھی چیز ہی ملے گی. یہ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے اگر ہم اس کو اس ڈیفینیشن کے اندر لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ ہو، جھکاؤ ہو ہر اعتبار سے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ملے گا خیر ہی ملے گا. لائک وہ پسندیدہ نہ ہو لیکن اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک قسم کا میلان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان کی شدید محبت ہی اللہ سے ہوتی ہے، چاہے ریزلٹس ان کو اپنے اعتبار سے اچھے لگ رہے ہوں یا برے لگ رہے ہوں. دیکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو اس کا معنی ہو گیا. علماء اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں. مفہوم کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا پلٹ کر دیکھیں، یعنی کہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ سے شدید محبت نہیں کرتے، یا جن کا ایمان کم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، تو جن کا ایمان کم ہے ان کی محبت بھی شدید اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی، کم ہوتی. لیکن جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان والا جو ہے اس کی شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے. محبت اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ محبت کی بیسس پہ انسان جو ہے وہ اس کی جو قربت ہے زیادہ ہو جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، ان کی بات کو مانتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے بیسکلی وہ ایک ہائیسٹ اسٹیج کی محبت ہے. محبت کے بھی بہت ساری اسٹیجز ہیں.
کچھ ہے بس ایک تعلق قائم کرنا، کچھ ہے کہ اس سے ایک ایسا ریلیشن شپ قائم کرنا کہ جو یعنی آن اینڈ آف رہتا ہے. لیکن جو ہائیسٹ اسٹیج آف محبت ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر اللہ سے محبت کرنا کہ اس کے سامنے اپنی جو سب سے عزت کے اعتبار سے اس کی جگہ ہے، اس کی پیشانی ہے، اسی کو جھکا دینا اس کے سامنے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دینا، اور اسی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، پوری کی پوری لائف اسی کی خاطر ڈیووٹ کر دینا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہائیسٹ اسٹیج میں یہ بھی ہے کہ اس کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اور اس کی محبت کی خاطر کسی سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنا. تو یہ صرف اور صرف اگر کسی کے لیے ریکوائرڈ ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ریکوائرڈ ہے یہ ایسی محبت کا اختیار کرنا. اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے نا، یہ ایک بہت ہی عجیب اور یونیک محبت ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اور جس سے ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے اس سے دور جاتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. محبت بھی انسان کو ہوگی تو اللہ کے اور قریب جائے گا، اللہ سے اگر ڈرے گا بھی تو اللہ کے اور قریب جائے گا، دور نہیں جائے گا. اور یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. انسان کو جتنی اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی اتنا اس کے اندر ڈر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ کام جو اللہ کی محبت کا سبب بن سکتا ہے، وہ کام کرنے کا جتنا شوق ہوگا، سیم ٹائم پہ اس کو وہ کام سے دور رہنے کا بھی وہ کوشش ہوگی جو اللہ کو غصہ دلا سکتا ہے، غضب کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے علماء ایک کوٹ بیان کرتے ہیں نا، اس کوٹ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی انسان کس طرح چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے، اور سیم ٹائم پہ جب ڈرتا بھی ہے تو کس طرح. اب دیکھیں عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پیک ہے. انسان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کی پیک درجے پر جاتا ہے. پھر عبادت میں بھی کچھ ایسی پوزیشنز ہیں، سٹیجز ہیں، جیسے سجدہ ہو گیا اور اللہ کے قریب جا رہا ہے، اور سیم ٹائم پہ گناہ ہے تو وہ انسان اسے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو. علماء اس لیے کہتے ہیں نا کہ من کان باللہ اعرف، جو اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، کان منہ اخوف، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. ولعبادتہ اطلب، پھر اللہ کی عبادت میں سب سے زیادہ طلبگار ہوتا ہے کہ میں عبادت کروں. اللہ کی محبت آ گئی. وعن معصیتہ ابعد. اب جب خوف کی بات آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو گناہ کرنے والی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھتے ہیں. تو انسان کے اندر جیسی محبت آتی ہے وہ ساتھ ہی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے. اور ابراہیم بھائی اس میں یہ بھی ہے کہ اسی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو محبت ہے نا، اسی کی بیسس پہ انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ہوتا ہے. مثلاً اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ امید ہے، یہ سبھی محبت کی بیسس پہ قائم ہے. مطلب محبت ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ جو ہے ناراض ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل آئے منہ سے کہ جس سے اللہ جو ہے وہ مجھ سے غضبناک ہو جائے، اس کو جو ہے وہ غصہ آئے یا وہ ناراض ہو. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، اس کے اندر ہی الہ یلہ اور اس کے اندر مألوہ، یہ اطاعت ہے محبت کے ساتھ. اسی طرح سے آپ نے عبادت کا ذکر کیا، علماء فرماتے ہیں العبادت تجمع اصلین، عبادت جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، یعنی ایکسٹریم محبت ہو اور اس میں ایکسٹریم اطاعت ہو. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اطاعت کی اگر مثال لی جائے تو غلام کا اگر آپ تصور کریں، غلام کو جو ہے وہ مالک رات 2 بجے آواز لگاتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو. اب یہ غلام اٹھ جائے گا، اٹھنا پڑے گا، اس کو، اس کی مجبوری ہے، اٹھے گا، پانی لے کر آئے گا، اطاعت تو کر لے گا مالک کی، لیکن دل میں یہ ضرور رکھے گا کہ مالک جب دیکھو کام دیتا رہتا ہے اور اس سے بیزار ہوتا ہے جو غلام ہے اپنے مالک سے. لیکن جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، جو عبادت کے اندر جو اس کا ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت ہو لیکن محبت کے جذبے کے ساتھ. اور محبت جب ہوگا، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ محبت کے لیے ہم کہیں گے ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، یہ جذبہ محرکہ ہے جو انسان کو چلاتا ہے، جو انسان کو اسٹیڈ فاسٹ رکھتا ہے اس پر. ہاں اس کو بالکل جو ہے وہ مستقل کر کے چلاتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ. اصل میں اسکالرز کہتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ سے انسان اگر سوچے نا کہ میں اللہ سے محبت کیوں کروں،
کہتے ہیں اس کو بہت ساری وجہ ملیں گی، لیکن کہتے ہیں 3 بیسک وجہ ہیں کہ جس پہ انسان ہمیشہ اس پہ یس پہ پہنچے گا کہ میں اللہ سے محبت کیوں کروں۔ کہتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، اللہ کی ذات کے اندر جتنی کوالٹیز ہیں ساری کمال درجے کی ہیں، محبت ہے، رحمت ہے اللہ کی کوالٹیز میں سے، رحمان ہونا، رحیم ہونا، اسی طرح ہر چیز پر قادر ہونا، یعنی جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ ایک کمال درجے کے لیول پر ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ کہ آپ اللہ سے محبت کیوں کریں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ایسی پاک ہے کہ ہائیسٹ لیول پر ہے۔ دوسری وجہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت میں فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے اندر تو دیکھو۔ کہتے ہیں جب انسان اپنے اندر دیکھے گا نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں نظر آئیں گی، جب ان نعمتوں پہ غور کرے گا اس کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ وہ آنکھ کی نعمت کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے دی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نہیں دی لیکن ان میں میرا شمار نہیں کیا، مجھے دی تو اور محبت بڑھے گی۔ میں اگر لوگوں کی باتیں سن سکتا ہوں، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، زبان ہے بولنے کے لیے، کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ ہے لیکن ان کے اندر ساتھ بیماری ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، صحیح سے فنکشن نہیں کر رہی ہے چیز۔ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ نیچرلی بیٹ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت۔ تو کہتے ہیں جس طرح آپ نعمت کو جس قدر یاد کرنا شروع کر دو گے، آپ کی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کا اینڈ لیول پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ لیول ہے ہی نہیں، کیونکہ نعمتیں ختم ہی نہیں ہیں اللہ کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو تم کوئی نمبر پہ نہیں پہنچ سکو گے، کوئی فگر نہیں تم فائنلائز کر سکو گے۔ تو جب وہ نعمت نہیں ختم ہو رہی، تمہاری محبت بھی اللہ سے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وجہ نا کہ ابھی بہت ساری محبتیں، جیسے لیٹ سے صحابہ کرام سے محبتیں ہیں، نیک لوگوں سے محبتیں ہیں، اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہر طرح کی محبت میں کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، ہم ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں، غلو نہیں کر سکتے، بڑھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی محبت ہے کہ اس وداؤٹ اینی لمٹس، ود نو لمٹس، کہ آپ جتنی زیادہ محبت کریں، انلمیٹڈ محبت ہے، سبحان اللہ۔ وفی انفسکم آپ نے ذکر کیا، شاعر بھی کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو انسان اپنے اوپر جب غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور بعض علماء تو مثال دیتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کے بال دیکھیں بڑھتے ہیں، آپ کے جو ہیں وہ سر کے بال بڑھتے ہیں، بیچ میں آپ کی بھووں کے بال ہیں، پلکوں کے بال ہیں، نہیں بڑھتے، یعنی ایک ایسی نشانی ہے جو آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی نشانیاں ہیں جن کو ہم آیات آفاقی کہتے ہیں، کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو دن دیا ہے، اور اس میں سورج ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کتنا فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اس کی انرجی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد جو ہے رات آ جاتی ہے، اور رات کی نعمت ایک سکون کی نعمت ہے انسان کی نیند کے لیے۔ پھر سائنس اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ فلانے ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کی نیند جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ انسان غور و فکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، رحمان ہے، رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات کو ہم پڑھتے جائیں گے اور غور کرتے جائیں گے نا، تو ہمیں اس کے اندر جو یعنی جو معنی ہیں اور اس کے ساتھ جو ایک کنیکشن بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے کہ وہ قادر مطلق ہے اگر ہم کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں تو وہ کتنی پاورفل ذات ہے، وہ مجھے دینے کے لیے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیرات ہیں، اور انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چیزیں دیتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بالکل میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کریشن پر غور کرنے سے کتنی محبت بڑھ جاتی ہے، کتنا پرفیکٹلی۔ پہلے بات تو اس ایٹماسفیئر کو ڈیزائن کیا گیا ہے، پھر آپ پہاڑوں کو دیکھیں کس طرح ان کی ڈیزائننگ ہے، انسان کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، مکھیوں میں خالی آپ اگر شہد کی مکھی کی مثال لے لیں، وہ ایک الگ سی اپنی سائنس ہے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہیں، ان کے یہاں کیا نظام ہوتا ہے، ایک کوئین ہوتی ہے، اور کس طرح پھر پاک شہد کو ایک ناپاک شہد سے صاف کرنا، یعنی یہ سارا سسٹم پہ آپ جتنا ڈیپ جاتے جائیں گے اتنا آپ کو محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ کیسے اللہ نے ڈیزائن کیا۔ شہد کی مکھی کا آپ نے ذکر کیا، ابھی ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، تو ختم ہو جائیں گی تو 80 کراپس ہیں
80 قسم کی فصلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اس سے جو فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے، وہ پولن گرینز ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا سبحان اللہ نظام رکھا ہے. پھر ہمارے لیے جو ایک بیسک انگریڈینٹ ہے لائف کی، پانی، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہوا ہے کہ اصل میں ہم کیوں بات کریں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو جتنا یاد کریں گے اتنی محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. بے شک. یہی پانی جب آپ سوچیں گائے کے اندر جائے گا دودھ بن کے نکل جاتا ہے، یہی پانی شہد کی مکھی کے اندر جاتا ہے وہ شہد بن کے نکل جاتا ہے، وہی پانی سانپ کے اندر جائے گا زہر بن کے نکل جائے گا، ہے وہی پانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. ہاں، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ جتنا غور کریں گے انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اینڈ پہ اسی پوائنٹ کنکلوژن میں پہنچے گا کہ یہ جو میرا چھوٹا سا برین ہے نا، یہ اس کی لمیٹیشنز بہت ساری ہیں، احاطہ نہیں کر سکتا. ہم نہیں کور کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو معجزات ہیں اس کائنات میں، یہ ساری چیزیں. اس میں ڈاکٹر نبیل میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ دیکھیں انسان جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے نا، سیم ٹائم پہ وہ نوٹ کرتا ہے اس کی دنیا سے محبت خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ کی محبت کا ایلیمنٹ جتنا بڑھتا جائے گا، وہ دنیا کی محبت اس کے دل میں آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں، اس کا میں مفہوم بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہر انسان نا اس دنیا میں پریشان ہے، ہر انسان، اور ہر کوئی اتنا پریشان ہے جتنا اس کے لیے دنیا اہم ہے. جس کے لیے جتنی دنیا اہم ہے وہ اتنا زیادہ پریشانی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کو ٹینشنز ہیں، اور جو جس قدر کم پریشانی میں ہے اس کو ٹینشن بھی کم ہے، کیونکہ دنیا اس کے لیے اہم نہیں ہے. اب یہ دنیا کی اہمیت کا بڑھنا اور کم ہونا کس طرح ہوتا ہے؟ جب اللہ کی محبت جو آپ کی بڑھتی اور کم ہوتی ہے. جتنی اللہ کی محبت کم ہوگی آپ دیکھیں گے دنیا آپ کی نظر میں اس کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے. اور جتنی اللہ کی محبت کم ہوگی آپ کو فیل کریں گے کہ جیسے دنیا میرے لیے امپورٹنٹ ہو رہی ہے. آپ کو اگر اللہ کی محبت پہلے تھی تو آپ نوٹ کریں گے کہ میرے اندر توکل بھی زیادہ تھا، میں دنیا پہ اتنا ڈپینڈ نہیں کرتا تھا اپنے آپ کو. لیکن جیسے ہی اللہ کی محبت کم ہوگی آپ دیکھیں گے میں توکل کا ایلیمنٹ میرے اندر ڈسٹرب ہو رہا ہے. ابھی میں دنیا پہ کیوں اعتماد کر رہا ہوں، لوگوں سے میرے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے. حالانکہ جب اللہ سے محبت تھی آپ کو ڈر بھی نہیں ہوتا تھا، پتہ تھا کہ رازق بھی وہ ہے، مدبر الامر بھی وہ ہے، ہر چیز کرنے والا وہ ہے. میرا کام ہے محنت کرنا، سبب کو اختیار کرنا، آگے اس کا کام ہے. تو دونوں کس طرح لنکڈ ہیں آپس میں؟ اصل وہی چیز ہے نا، محبت ہی ہر چیز کے ارد گرد گھومتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ریسیپروکل ہیں دونوں، بالکل. ایک زیادہ تو دوسری کم، اور دوسری زیادہ تو پہلی والی کم. تو ایک محبت کے لیے نماز کو جو ہے، بلکہ نماز دیکھا جائے تو عربی میں صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ اس کے اندر ایک لفظ چھپا ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کیا ہوتا ہے کہ رحمی رشتوں کے ساتھ تعلق. تو صلاۃ جو ہے وہ بھی ایک تعلق ہے، کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، بس پھر وہ اس وادی میں چلا جاتا ہے. اگر تو واقعتاً اس کو اس کے معنی کا پتہ ہے نا، تو وہ اس وادی میں چلا جائے گا. جس طرح صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو تیر وغیرہ لگتے تو وہ نماز کے دوران نکالے جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک الگ ہی ڈائمنشن میں ہوتے. کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے، محبت ایسی ہے، جب انسان کہتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ سے جو وہ مانگ رہا ہے اور تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، تو واقعتاً وہ ایک الگ زون میں ہوتا ہے. نماز کے ساتھ ایک تعلق جو ہے نا، یہ محبت کو حاصل کرنے کا ایک نماز بالکل ایک ایسی عبادت ہے نا کہ جس میں انسان ڈائریکٹلی لائیو کمیونیکیشن میں ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اور ہوتا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی ہے. جبکہ دوسری عبادت ہوتی ہیں ذکر و اذکار یا روزہ یا حج عمرہ، اس میں ایک ساتھ میں اور کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کام وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات بھی چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، صرف ایک واحد عبادت ہے جس میں یعنی دعا کی فارم میں ہم لوگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. یہاں پہ اصل ہم لوگ جس طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کو کیسے اپروچ کیا جائے، اسی ضمن میں میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک کبار صحابہ کبار مطلب کہ جو بڑے صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں،
اور وہ محبت کہیں چھپی ہوئی ہے ہمارے دلوں میں، تو ہمیں کچھ ایسا اسکیل بتائیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو جان سکیں، اپنے آپ کو ایگزامن کر سکیں کہ واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جینوئن ہے اور اس لیول کی ہے کہ جس لیول کی ریکوائرڈ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں اسی وقت جو ہے جبریل ایک آیت لے کے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لے کے نازل ہوتے ہیں، اور وہ آیت جو ہے بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو اسکیل ہے جس کو آپ دیکھ کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہو وہ ہے فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع، ان کی پیروی، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا۔ اگر آپ اس کو کر رہے ہو تو بیسیکلی اس اسکیل کے تھرو پھر آپ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم لوگ یعنی جو ہے وہ ہر کوئی ہم میں سے ہر کوئی جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے اور فیل کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کو ٹیسٹیفائی بھی کرتا ہے، لیکن جو پیمانہ ہے، جو میرٹ ہے، جو اسکیل ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح ڈیفائن کیے کہ آپ کا اسکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں نا کہ لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب، اللہ یہ آیت میں اس چیز کی یاد دلائی کہ ایک تو نا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ ہائی لیول یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے نا۔ واقعی صحیح بات ہے، دعوے تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، بادشاہ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن سوچیں بادشاہ نام لے رہا ہوں، یہ اصل ہے جو دیکھنے والی چیز ہے، بادشاہ نام لے کے بول رہا ہوں مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آسمانوں کے اور فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے اور میں فرشتوں کا سردار اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت آسمانوں میں نہیں رہتی بلکہ وہ زمین پر اترتی ہے، اور زمین پر جو فرشتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے سنتے ہیں کہ بھئی فلانا بڑا اچھا ہے، فلانے کی بات بڑی اچھی ہے، فلانے کا کردار اور اخلاق بڑا اچھا ہے، تو وہ لوگ نہیں کہتے، وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی زبانوں پر بلواتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہے وہ جو ابراہیم بھائی آپ نے بتایا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں، کمال تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے محبت کرے۔ اور اس آیت کے اوپر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسل سے۔ آیت نمبر 31 ہے، یہ سورہ آل عمران کی۔ ابھی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانیں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت بڑھتی جائے گی۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیمانہ دے دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اختتام اللہ تعالیٰ نے کیا واللہ غفور اور رحیم، دو لفظ ہیں، دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ غفور کا لفظ نکلا ہے مغفر سے، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہیلمٹ کے دو کام ہیں، ایک کام تو یہ ہے کہ ابراہیم بھائی وہ آپ کے چہرے کو چھپا لے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ اندر ابراہیم ہے یا عبداللہ ہے، ایک تو آپ کے چہرے کو چھپا لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سر کو بچاتا بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہیلمٹ، ایسا ہی ہے نا۔ تو دو چیزیں، ایک تو وہ چھپاتا بھی ہے اور ایک بچاتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا اس کے گناہ تو ہیں، اس کے گناہوں کو چھپا لیا جائے، صحیح ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو وہ جو جہنم کی آگ ہے نا اس سے بچا لیا جائے، بلکہ دنیا میں بھی گناہ نہ پتہ چلے کسی کو۔ ہاں، دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ یار گناہ تو ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے، ٹھیک ہے نا، تو چھپ جائے اور بچ جائے، تو اس کے لیے اللہ نے غفور۔ اچھا، اگلا لفظ ہے رحیم۔
اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے. اچھا رحیم جو لفظ ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. علماء کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ رحمان جو ہے وہ رحمت ہے جو سب کے لیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو بھی مل رہا ہے، جانوروں کو بھی ان کے اوپر ایک دوسرے پر رحمت کر رہے ہیں. لیکن جو رحیم ہے نا وہ خاص مومنین کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے. یہ وہ رحمت ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گی. ٹھیک ہے نا، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. اور آپ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا. تو وہ رحیم وہ رحمت ہوتی ہے جس کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک برقرار رہتی ہے وہ رحمت. تو ہم جانتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے نا وہ کانسٹنٹ رحمت ہے اور وہ رحمت بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیں غفور رحیم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں تمہارے گناہ بھی چھپ جائیں گے، تم جہنم سے ہی بچ جاؤ گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرتے ہو. اور اس کا پیمانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماشاء اللہ. اس میں ڈاکٹر میل دیکھیں دنیا میں نا میں سوچ رہا ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسٹیبل رہوں، میری لائف اسٹیبل رہے، سیٹل رہے، اور ہر چیز میں نا میرے پاس یا میں انسٹیبلٹی کو فیس نہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسنس کس طرح ہر چیز سے کنیکٹڈ ہے. آپ جب اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے آپ کی لائف اسٹیبل ہو جائے گی، اور اتنی اسٹیبل ہوگی آپ ٹینشن سے خالی ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آپ کا ہر چیز میں کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر چیز میں. اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ محبت کم ہوتی ہے نا، جن لوگوں میں بھی آپ دیکھیں گے نا محبت کم ہو رہی ہے، بلکہ میں آپ کو دوسری طرح بتاتا ہوں، جن لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا ان کو لائف میں پریشانیاں ہیں یا ڈرگس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان چیزوں میں، آپ دیکھیں گے اللہ کی محبت کا ایلیمنٹ ان کے اندر سے ختم ہوا ہوا ہے. اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسٹیبلٹی زون میں چلے گئے ہیں. اسٹیبل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت کے اندر آنا ضروری ہے. یہ آپ کو ہر لحاظ سے اسٹیبل کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کبھی بھی آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکتی. دنیا آپ کو ہر چیز دے بھی نہیں سکتی، وہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو ہر چیز دے سکتے. تو جتنا اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کو دنیا سے دل آپ کا خالی کرتا جائے گا، اور اتنا آپ کی لائف اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، یہ صرف فیل کی جا سکتی ہے. جو بندہ واقعی ہوتا ہے نا اس میں وہ فیل کر پاتا ہے. کنیکشن کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے ایک اور اس کی بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور ذکر کو اگر ہم ترجمہ کریں تو یاد دہانی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ذکر کے ذریعے سے انسان جب کوئی ذکر کر رہا ہے، فار ایگزامپل انسان کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو پیور ہے، ہر قسم کے نقص سے تو پاک ہے، ہر قسم کی شرک سے تو پاک ہے، جو لوگ شراکت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یعنی ایک چھوٹا سا ذکر کیسا کنیکشن دیتا ہے. اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا نا انسٹیبلٹی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لیے معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، حیات کو تنگ کر دیتے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو عمل کرے گا نیک اور ہو بھی وہ ایمان والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، مرد ہو یا عورت ہو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے. اچھا بہترین زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا لائف سٹائل ہی زبردست ہو جائے گا، لگژریس لائف سٹائل ہو گیا، اور یہ گاڑی، اور کون سی گاڑی اس دن بتا رہے تھے، بوگاٹی، جی ہاں یہ آ جائے گی اور فلانی. یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس ماحول کے اندر بھی اس طرح سے رہ رہا ہوگا کہ اس کے اندر سکون ہی سکون ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. وہ بقی ابن مخلد جو محدث دیار اندلس ہیں ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کیا سکون ہے تو یہ ہمارے ساتھ جنگ کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. جس طرح سے ماں باپ کا اور اولاد کا جس طرح سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں اکثر اوقات اپنے بچوں کی ہر بات میں ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ کل بچے نے یہ کہا، کل بچے نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا، میرا بچہ یہاں پڑھتا ہے.
یہ مطلب اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر بات میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بھی جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ کوٹ کوٹ کر بھر جائے، تو وہ اس کی زبان میں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کوئی بات نہیں کر رہی ہوتی ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ شکر کے انداز ہے تو الحمدللہ، اگر کوئی جو ہے وہ نقصان کے انداز ہے تو وہ سبحان اللہ، اگر کوئی جو ہے وہ عجیب چیز دیکھی ہے، کوئی خوبصورت چیز دیکھی تو ماشاء اللہ. یعنی ہر بات میں سبحان اللہ اس کا، اللہ کا جو ہے وہ ذکر اس کے زبان سے جاری ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی محبت کی، کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. اور سبحان اللہ، یعنی جس طرح سے اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب لوگوں کے بارے میں کہ ایک تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث ایک ایسی ہے کہ میرے خیال سے جو ہائیسٹ لیول آف ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کے حوالے سے، یہ اس کیٹیگری میں حدیث آتی ہے. آپ نے فرماتے ہیں کہ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے، اسے نفرت کرتا ہے، تو وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی، اس کو خود جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. کہ اگر آپ میری محبت کو اپروچ کرنا چاہتے ہو، اس کو سیکھ کرنا چاہتے ہو، تو اس کا جو یہ طریقہ ہے کہ جو میں نے چیزیں تم پر فرض کی ہیں، فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے سب سے پہلے توحید ہے. تو ان جو فرائض ہیں، آپ سب سے پہلا جو ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کسی اللہ کی محبت کو اپروچ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو، اس کی پابندی کی جائے، اس میں کسی طرح کی سستی، کسی طرح کی اس میں لاپرواہی، اس میں کسی طرح سے پیچھے نہ رہا جائے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. کہ پھر فرض نماز، فرض جو عبادات ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد جو نفلی عبادات ہیں، جب انسان اس کو روٹین میں لے آتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اس میں وہ ایک قسم کا استقامت اختیار کر لے، اسٹیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے جو نوافل ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ میں پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. حتی احبہ، کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی جو ہے وہ سمعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی جو بصیرت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، میں وہ بن جاتا ہوں. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ مطلب اس کا جو ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر جو اس کے جو چلنے کا جو انداز ہے میں وہ بن جاتا ہوں. مطلب اس میں ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد، اس کی معیت، اس کا جو ساتھ ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر معاملے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر زندگی کے جو ہے مرحلے میں. اور پھر آخر میں کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کی محبت جو ہے یہاں پہ اگر اس حدیث کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ کسی سٹیٹس سے نہیں ہے، کسی مالی سٹیٹس سے، یا کسی فائنینشیل یا کسی عہدے منصب سے، بلکہ صرف اور صرف عبادات اور کوشش سے، کہ کس قدر انسان کوشش کرتا ہے. مطلب ہمارے دین میں جو محبت کا جو ایک معیار ہے نا، جو ایک طریقہ ہے اپروچ کرنے کا، وہ ہمیشہ عبادات کے انداز سے ہے، تقوی کے انداز سے. جس قدر تقوی ہے، جس قدر انسان کے اندر عبادات کی کوشش ہے، طلب ہے، اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہے. چاہے وہ دنیاوی انداز میں سب سے لو سٹیٹس پہ ہو، کسی بھی انداز سے، فائنینشیل سٹیٹس اس کا سب سے لو ہو، اس کو کوئی جانتا تک نہ ہو، اس کو کسی کے بارے میں، اس کو کوئی کسی چیز کے بارے میں اس کو خود بھی نہ پتہ ہو، دنیاوی معاملات میں بالکل جاہل ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی مجلس میں، جو فرشتوں کی مجلس ہے بیسیکلی، وہاں پہ اس کا ذکر ہو، تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے
اسی طرح جو اگر ہم بات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وضو کا پانی پیش کرتے تھے. جب بھی وضو جو ہے فرماتے تو ہمیشہ پانی لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرواتے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگو کیا تم چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی رفاقت جنت میں بھی حاصل کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ اعنی علی بکثرت السجود، کہ میری مدد کرو کثرت سجود سے، یعنی زیادہ نوافل پڑھنے سے، زیادہ سجدے کرنے سے میری مدد کرو. یہاں بھی جو طریقہ بتایا محبت کو اپروچ کرنے کا، وہ عملی ہے، یعنی وہ ایک کوشش کے انداز سے، عبادت کے انداز سے، اتباع کے انداز سے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف ایک فیلنگ دل میں پیدا کر لینا کافی ہے. ہمارا دل تو صاف ہے، باہر سے جو مرضی کریں، تو یہ چیز جو ہے ایسے خیال پیدا کرنا وہ غلط ہے. آپ نے تو شروع میں وہ حدیث کا جو سٹارٹ کیا نا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے جس میں تھا من عاد لی ولیا. دیکھیں اسی لیے اسلام کتنا ایمفسائز کرتا ہے کہ اچھے دوستوں کو رکھو، اچھے دوستوں کی جو ہے صحبت میں رہو، کیونکہ وہ آپ کو نا اصل میں اللہ کی محبت بلڈ کریں گے آپ کے اندر. اور جو وہ دوست ہیں نا، جو دنیاوی دوست جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے اندر دنیا کی محبت ڈال رہے ہوں گے آپ کے دل میں. جب اللہ کی محبت بلڈ کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہنا، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا کتنا ضروری ہے. اور اچھے دوست جو ہیں واقعی ایک ٹریجر ہوتے ہیں انسان کے لیے. یہ آسان نہیں ہوتا ملنا، ایک اچھی کوالٹی کے ساتھ ملنا. اس لیے اگر کسی کے پاس ہوں تو اس کو واقعی ان کی ویلیو کرنی چاہیے. مجھے نا اس سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی محبتیں جو ضروری ہمیں کرنا ہے، اور وہی اللہ کی محبت کی طرف ہمیں لے کر جائیں گی. حدیث میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس سے میری محبت جو ہے میرے دل میں پیدا کر دے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور پھر ایسے عمل سے بھی محبت ڈال دے میرے دل میں جو مجھے تیرے قریب کر دے، تیرا قربت اس کے اندر لے آئے، تیری محبت میرے اندر اور بڑھا دے. دیکھیں تینوں بہت ضروری ہیں. آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہونا، آپ کے دل میں اچھے لوگوں کی محبت ہونا، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے دوست ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کو کام دیں گے. اور اسی طرح ایسے اعمال جو ہم شروع میں عبادت کا ذکر کر رہے تھے نا، اس کی محبت ہونا. اچھا ہم نے نا ان تقریباً 2 چیزوں پہ تو بات کی ہے، اللہ کی محبت اور نیک اعمال کے ساتھ جو اچھے اعمال جو ہیں ان کی محبت. لیکن ایک ہے دوست کے ساتھ اچھے لوگوں کی محبت. اس میں صحابہ سے لے کر اب تک جتنے نیک لوگ ہیں سب کی محبت اپنے دل میں پیدا کر دیں. تاریخ دمشق میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی نا وفات کا وقت آ گیا تھا. ابھی تک موت آئی نہیں، لیکن موت کا وقت آ گیا، لوگوں کو نظر آ گیا، ظاہر ہو گیا کہ اب یہ مرنے والا ہے. تو لوگوں نے اس کو کہا لا الہ الا اللہ کہو. اس سے کہا ہی نہیں جا رہا. اس نے کہا میں نہیں کہہ پا رہا. اور پھر بتاتا ہے، کہتا ہے میں اصل میں نا ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے تھے رضی اللہ عنہ. دیکھیں اچھے لوگوں کے بارے میں محبت ہونا نہیں تھی تو کلمہ ہی نصیب نہیں کیا اللہ نے اس کو موت کے وقت پہ. اچھے لوگوں کی محبت ہوگی تو آپ کو زندگی بھی اچھی اور موت بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. اور یہ اسی طرف لے کر جا رہی ہے اللہ کی محبت، اسی پہ ہم بار بار آ رہے ہیں. بالکل، یہ جو ابھی آپ نے نقطہ اٹھایا نا، محبت کو حاصل کرنے کے لیے دل میں سے بغض، کینہ، عناد، ہٹ دھرمی، تکبر، اس کو نکالنا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیوریفائی اور ہارٹ. آپ کو اپنا دل جو ہے نا وہ پاک کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر مختلف محبتیں یا نفرتیں اس طرح کی جمع نہیں ہوتی. اس طرح کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے شکایت کی اپنے استاد وقی سے، تو آخری الفاظ یہ ہیں کہ ان العلم نور لا یعطاہ لعاصی، کہ علم جو ہے وہ نور ہے اور وہ کسی نافرمان کو نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا دل نافرمان ہے تو اس میں وہ نور نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے. سب سے پہلے تو وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہے، اور وہ آئے گا تو کل خیر آ جائے گا. اور جو حدیث آپ نے ذکر کی تھی بڑی معنی خیز حدیث ہے وہ، کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کان، اس کے آنکھ بن جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے جو اعمال نکلیں گے اب وہ نکلیں گے جو اللہ کو محبوب ہے، یعنی کہ وہ وہی سنے گا جو اللہ کو محبوب ہے.
وہ نہیں سنے گا جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، وہ وہی دیکھے گا جو اللہ کو محبوب ہے، وہ انہی مجالس میں جائے گا، اپنے قدم کا استعمال وہیں پر کرے گا جو اللہ کو محبوب ہے. یعنی یہ ہے وہ محبت کا لیول، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ نے حدیث بیان کی وہ ہائیسٹ لیول ہے. اس لیے دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی محبت جو ہے وہ رکھتا ہے. یعنی یہ محبت ایک ہم کہیں گے دو طرفہ چیز ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے آپ کرتے رہیں، نہیں، محبت وہ ہے جو دوسری طرف سے بھی ہے. بس یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک اور روایت مجھے یاد آئی عبداللہ بھائی کی بات سے کہ انہوں نے جو حدیث کا ذکر کیا کہ صحابہ اس طرح بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، جاننا چاہتے ہیں، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ رب نے اس کے لیے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس پر کتنا راضی ہے. جتنا زیادہ راضی ہے نا، اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام مرتبہ. تو ہم اپنا مقام و مرتبہ بیٹھے بیٹھے بڑھا سکتے ہیں اللہ کے آگے، کہ ہم ہر چیز پر راضی ہو جائیں، جو ہے جو نہیں ہے انسان اس پر راضی ہو جائے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اس سے مجھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی. تقویٰ کو ڈیفائن کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی چیز بولی تھی. دیکھیں کس طرح ہر چیز اللہ کی محبت سے کنیکٹڈ ہے. کہتے ہیں تقویٰ بھی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، جو نازل کی اللہ نے اس پہ عمل کر دو، تھوڑے جو اللہ نے تھوڑا بھی تمہیں دی اس پہ راضی ہو جاؤ. والرضا بالقلیل، والرضاء بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، اور پھر جانے کے دن کی تیاری کر لو. تو یہ اللہ کی محبت دیکھیں کس طرح انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس پہ واقعی عمل کر لے تو وہ تقویٰ بھی اس کے اندر آ جائے گا. تو اصل اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر ایک پازیٹیو چیز انسان کے اندر بلڈ کرتی ہے، ہر چیز اس کو اصل میں جنت کے اندر چھوڑ کے آتی ہے اللہ کی محبت جو. اللہ اکبر. جس طرح سے آپ نے وہ حدیث بیان کی، من احب احب لقاء لقاء اللہ، اللہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے محبت، جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کی جو ہے وہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کرنے کی. تو سبحان اللہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جا کے نا جو ڈیتھ فیز ہے، جس کی بڑی ایک ہارش ایک ریالٹی ہم لوگ بعض اوقات ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جو ایک مشکل گھڑی ہوتی ہے ڈیتھ کی، وہ بھی آسان لگنے لگتی ہے کہ یہ جو ڈیتھ کے بعد، موت کے بعد، یہ تو موت کے بعد تو جو ہونے والا ہے وہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. تو جو انسان کی جو ایک مسلمان، ایک مومن اپنے دل میں جو اللہ کی محبت اور ملاقات کی جو ایک محبت بٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اس کو تو بہت جلدی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں اور جلدی سے ملاقات کروں. تو اس کے لیے موت بھی ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو اس کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جاتا ہے. جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب جو ہے ان کی وفات کا وقت آیا تھا، تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ واہ حزنا، کیا غم کا وقت ہے، کیا غم کی گھڑی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ واہ حزنا نہ کہو کہ واہ فرحا، کیا خوشی کی گھڑی ہے کہ اس کے بعد میں جا کے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ ایک کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ رہی تھی تو کیا کہتی ہیں؟ بڑے ایموشنل الفاظ. جی یا ابتہ اجاب ربا دعا، اپنے رب کی جو ملاقات ہے اس کی جواب دے رہے ہیں. اب آپ جانے کا وقت آ گیا نا. یا ابتہ الی جبریل ننعہ، ہم اس غم کا اظہار جو ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. یا ابتہ جنت الفردوس مأواہ، کہ اے ابا جان اب جنت الفردوس یہ جس میں آپ نے جانا ہے. دیکھیں اللہ کی محبت کس طرح انسان کو جو ہے نا وہ ایک الگ فیز میں چلا جاتا ہے. واقعی جیسے ڈاکٹر نبیل نے شروع میں کہا تھا نا، وہ انسان کو ایک الگ ڈائمینشن میں لے جاتی ہے. وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک بالکل ڈفرینٹ فیز میں ہوتا ہے جب اپنا تعلق قائم کرتا ہے. دنیا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتی، پھر ٹوٹلی کٹ آف کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، ابن السماک رحمہ اللہ کا نام ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا جو ہے نا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت قلیل چیز ہے. اس قلیل چیز میں سے اب دنیا کا بھی قلیل حصہ رہ گیا، کیونکہ کتنا حصہ تو دنیا کا چلا گیا، اب قلیل حصہ رہ گیا. اس قلیل حصے میں سے تمہاری ایک زندگی ہے، اور تمہاری زندگی بھی اب قلیل سا حصہ رہ گیا تمہاری زندگی میں سے. تو اب تم خود دیکھ لو پھر کہاں پر کھڑے ہو. جب ہر چیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک اللہ کی محبت ہی ہے جس کا سہارا ہم لے سکتے ہیں.
اور اس محبت کی جتنی کنڈیشنز ہیں اس کو پورا کر کے ہی ہم اس جنت میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا بڑی ضروری ہے اپنے میں اسلاف بلڈ میں کرنا. ایک سلف کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہتے تھے کہ میں اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ جو میرا حساب و کتاب ہے وہ میرے باپ نے نہیں لینا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے. یعنی ان کو اتنا زیادہ، ان کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اتنی زیادہ امید تھی کہ وہ اتنے پر امید تھے اور اتنا زیادہ مشکور تھے کہ اگر باپ ہوتا تو کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی زیادتی کر جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ. وہی ہے نا اس کی اینڈ کنکلوژن کہ ہر حال میں اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے. جس پوائنٹ سے شروع کیا تھا ہم نے، آپ کو ریزلٹس پازیٹیو نظر آ رہے ہوں، آپ کو اچھے نہ لگ رہے ہوں، اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہیں. اس میں سلف کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول ہوتی تھی تو ہم اور گہرے دل سے کہتے تھے الحمدللہ، کیونکہ پتہ چل جاتا تھا کہ اب جو ہے نا یہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے جو میں مانگ رہا ہوں. اب یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ رب نے فیصلہ کیا کہ دعا میری اب قبول نہیں کرنی. کہتے ہیں اب میرا فیصلہ نہیں، اب رب کا چل رہا ہے، تو پھر میں خوش کیوں نہ ہوں. اچھا، آخر میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ رب کی جو محبت ہے اس میں شراکت، جس کو ہم شرک کہتے ہیں، وہ جائز نہیں. شروع میں ہم نے جس آیت کا ذکر کیا تھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ شدید محبت جو ہے وہ ہماری اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتوں کا ذکر کیا. قل ان کان آباؤکم، کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں ہیں تمہارے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارتیں جن کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر، وہ ولے، وہ کوٹھیاں جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کیا یہ تمہیں 8 زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے؟ فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ لے آئے اپنے امر کو، اللہ لے آئے قیامت کو، اللہ لے آئے تمہاری موت کو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق قرار دیا ہے، نافرمان قرار دیا ہے، ناہنجار قرار دیا، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ان 8 محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور آج انسان، ہر انسان اس دنیا میں الجھا ہوا ہے ان محبتوں کے ساتھ. تو پیغام یہی ہے کہ ان محبتوں کے بت کو توڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، جو اصل موٹیویٹنگ فورس ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی انسان کی زندگی مستقیم ہو سکتی ہے، خود کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے یہاں پہ جو ان کی پہچان ہے، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہاں پہ اللہ ڈیفائن کی ہیں. الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں سچے انداز سے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ کہ ہر اس کام کو اختیار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچ جاتے ہیں جیسے اللہ جو ہے ناراض ہو جائے. جو یہ کام کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہم نے ریسنٹلی ڈسکس کی کہ اللہ کے ولی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں چل رہا ہوتا ہے، اور سن رہا ہوتا ہے تو محبت سے سن رہا ہوتا ہے. تو کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور کسی سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی اس میں کوئی ایسا پہلو دیکھتا ہے کہ جو اللہ سے ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے. ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جی ابراہیم بھائی. اصل میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، کہ کس طرح اللہ انسان سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں سوچیں انسان کتنا خشوع اس کا اندر ہونا چاہیے. کہتے ہیں اگر تم کبھی نیکی کر لو نا تو اس گھمنڈ میں نہ پڑ جانا کہ میرے نفس نے مجھے ابھارا ہے نیکی کرنے کے لیے، بلکہ تم تو وہ بندے ہو جس کو اللہ نے چنا، اس سے محبت کی، پھر یہ نیکی کرنے کی توفیق دی. بس تم یہ دھیان رکھنا کہ کہیں یہ محبت تمہیں بھول نہ جائے. اللہ کی جو محبت ہے تم اس سے باہر نہ ہو جاؤ، یہ محبت اللہ کی تمہارے اندر برقرار رہے. جتنی اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، انسان بھی بدلے میں اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس کو مزید نیکی کی توفیق دے گا. تو اصل محبت اللہ سے ہمیشہ اس لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے اعمال پہ گھمنڈ کرنا کہ یہ میں ہوں، نہیں، اللہ ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر نبیل، آج بارک کی اللہ اس فیک. فروٹفل ڈسکشن میں شامل ہونے کے لیے. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا.
اللہ بھائی آپ کا بھی آنے کے لیے جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر، اللہ اسی کے ہمیں ساتھ ہم توفیق وائنڈ دے. اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.